ہوتی ہیں کہ وہ احادیث کے معیار کے اوپر پوری اترتی ہیں تو وہ احادیث سے ثابت ہوتی ہیں۔ آج جن اہم ترین چیزوں سے ہمارے ہاں پورے طور پر ہم اس سے واقف نہ ہو سکے، جس کا دوش اور اس کا الزام یقیناً ہمارے نظام تعلیم کو جاتا ہے، اس میں سے ایک اہم ترین چیز یہ ہے کہ آج مسلمان اور ان کی نئی نسلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جیسا واقف ہونا چاہیے ویسے واقف نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے، لیکن ان کی تشریف آوری سے دنیا میں کیا انقلاب رونما ہوا، دنیا سے ایک نئی تاریخ کا آغاز کیسے ہوا، انسانیت نے ایک نیا سفر کیسے شروع کیا، ان تفصیلات سے ہم عام طور پر آگاہ نہیں ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس کا ایک بہت ہی مختصر حصہ، جو 1000 میں سے شاید 1% بھی نہ بنتا ہو، ہمیں وہ حصہ پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے اندر بھی ایک لگا بندہ سا ایک پیٹرن ہے۔ وہ ہماری جو لازمی اسلامیات کی کتابیں ہیں نصاب کی، ان کتابوں کے اندر اس کا کچھ حصہ ہر سال ڈالا جاتا ہے، اور اس کا تعلق ایک خاص شعبہ زندگی سے تو عام طور پر ہو سکتا ہے، اس کی بھی بڑی محدود باتیں، لیکن کوئی تفصیلی تصویر ہمارے سامنے آپ کی حیات مبارکہ کی اس کے نتیجے کے اندر نہیں آتی۔ تو 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو ہماری توجہ کی مستحق ہیں، اور ربیع الاول کے ان 4 ہفتوں میں انشاءاللہ جو اس مہینے میں 4 جمعے آئیں گے، ان 4 میں ہم اپنی گفتگو سیرت النبی پر ہی کریں گے انشاءاللہ، تاکہ ہمارے سامنے ایک اجمالی سا خاکہ اور ایک مختصر سا نقشہ کم سے کم ہمارے سامنے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پوری کائنات کے دیگر انسانوں سے کس طریقے کے ساتھ مختلف تھی، اور اللہ جل شانہ کا جو ہر لمحہ آپ کے ساتھ ایک آپ کی طرف رہنمائی اور انسانیت کی فلاح و بہبود کا جو ایک پورا پروگرام اللہ جل شانہ نے آپ کو عطا فرمایا وہ کیا ہے۔ سیرت کے ساتھ ہمارا تعلق 2 طرح سے ہونا چاہیے۔ ایک تعلق ہے واقعاتی تعلق، یعنی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی تفصیلات معلوم ہو، جو ضروری چیزیں اس کے اندر، اور ایک اس کے اندر غور و فکر اور تدبر اور عبرت کا تعلق ہے کہ ہم ان واقعات سے سبق کیا سیکھتے ہیں، ان واقعات سے ہمیں آج کے جو زندہ مسائل ہیں، آج کی جو انسانیت کی پریشانیاں ہیں، آج جو انسان کے انفرادی زندگی کے اندر مسئلے ہیں، یا اجتماعی زندگیوں پر مسلمانوں کے معاشروں کو اگر کوئی مسائل درپیش ہیں، تو وہ ہمیں اس کے لیے کیا سبق ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کن سنتوں کا پتہ چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کن طریقوں کا پتہ چلتا ہے۔ یہ سیرت کا ایک ایسا مطالعہ ہے اور سیرت کو ایسی نگاہ سے دیکھنا ہے کہ جس سے انسان کو خود بھی فائدہ پہنچے اور کسی اور کو بھی وہ اس کا فائدہ پہنچا سکے، بتا سکے، پوری انسانیت کو مسلمان بتا سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا ہدایت تھے، اور ان کی زندگی کے ہر گوشے سے، ان کی زندگی کے ہر لمحے سے، ان کی تاریخ زندگی کے ہر ورق سے انسانیت کے لیے اس کے اندر بے پایہ اسباب اس میں موجود ہیں جو مسلمان دنیا انسانیت کو بتا سکتے ہیں۔ تو ان 2 حوالوں سے یہ ہمارا موضوع رہنا چاہیے، اس پر ہمیں مطالعہ بھی کرنا چاہیے، اس پر علماء کی گفتگو بھی سننی چاہیے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس پر یعنی اس لٹریچر کی کوئی کمی نہیں ہے، ایسا نہیں کہ اس موضوع پر کوئی چیز موجود نہیں۔ اگر آپ آج موازنہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی موجود چیزوں کا دیگر حضرات انبیاء علیہ والسلام کے جمع شدہ فرمودات سے، تو تعجب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک چیز بھی ایسی محفوظ نہیں رہ سکی سوائے قرآن پاک کے کہ جس میں انبیاء علیہ والسلام کے حالات مستند طریقے کے ساتھ آئے ہیں اور اس کے حوالے سے ہمیں معلوم ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ ان کا نام لیتے ہیں، ان کا حقیقی نام تو ظاہر مسلمان لیتے ہیں اور حقیقی ادب اور احترام بھی مسلمان کرتے ہیں، لیکن بعض دیگر مذاہب نے اپنے آپ کو بعض انبیاء کی طرف منسوب کیا ہے اور ان نبیوں کے ناموں کو اپنے ناموں کا حصہ بنایا ہے، لیکن ان کے پاس اس حوالے سے کوئی بھی چیز موجود نہیں۔ ایک واحد کتاب بھی ایسی موجود نہیں دنیا عیسائیت کے پاس جس کے اوپر یہ نہیں کہ مسلمان
جس پر دنیا کے جو تحقیق کے جو اصول ہیں، دنیا کے عام محققین ہیں، وہ اس کے اوپر اعتماد کا اظہار کر سکیں کہ اس کتاب کے اندر جو کچھ لکھا ہے یہ واقعی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ ان کی زندگی کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ ایسی کوئی چیز ان کے پاس موجود نہیں، وہ خود بھی شاید اس دعوے کی پوزیشن کے اندر نہ ہو۔ پوری دنیا یہودیت اپنے تمام تر وسائل کے باوجود سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی ایک ایسی مستند کتاب نہیں پیش کر سکتی دنیا کے سامنے، کوئی ایک مستند ایسا باب نہیں پیش کر سکتی جسے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کچھ اہم گوشوں پر، ان کی تعلیمات پر، ان کی سیرت پر، ان کے ارشادات پر، ان کے احکامات پر، ان کی لائی ہوئی شریعت پر کوئی صحیح قسم کی روشنی ڈال سکے۔ اب ان دونوں اور دیگر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں کا اگر کوئی مستند ماخذ موجود ہے تو وہ یہی قرآن و سنت ہی ہے، جس سے اگر کچھ پتہ چل سکتا ہے قرآن پاک کی تفصیلات، جس میں سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے، جتنے نبیوں کے نام آئے ہیں قرآن پاک میں 25 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان میں سے سب سے زیادہ اور بہت ہی زیادہ کثرت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ تو یہاں ہمیں وہ مستند تفصیلات ملتی ہیں۔ تو آپ کی سیرت پر جس طرح میں نے عرض کیا کہ ان 4 ہفتوں میں جو ربیع الاول کے 4 ہفتے ہیں، اور اگر سلسلہ ختم کوئی اجمالی خاکہ مکمل نہ ہو سکا تو ربیع الثانی کے اندر بھی انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے کہ ہمیں جو اس کی بنیادی اور مستند معلومات کم سے کم ایک مسلمان کے پاس ہونی چاہیے، وہ کیا ہونی چاہیے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات جو ہوگی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت دنیا کی حالت کیا تھی، کیونکہ ظاہر بات ہے جو ایک نبی آتا ہے اور وہ دنیا میں جن حالات کو ان کے ذریعے سے اللہ جل شانہ بدلتے ہیں، اور لوگوں کے اندر ایک تبدیلی واقع ہوتی ہے، لوگوں کے خیالات، اذہان، ساری کی ساری چیزیں بدلتی ہیں، عادات اطوار بدلتے ہیں، تو وہ اس کی صحیح تصویر اس وقت معلوم ہو سکتی ہے جب اس زمانے کے سیاسی حالات معلوم ہو، سماجی حالات معلوم ہو، معاشی حالات معلوم ہو، لوگوں کے اخلاقی حالات معلوم ہو، انفرادی اور اجتماعی عادات لوگوں کی معلوم ہو، تب پتہ چلتا ہے کہ فرق کہاں پر پڑا اور کس چیز کے اندر پڑا، کتنا فرق پڑا اور کیسا فرق پڑا، یہ اسی وقت معلوم ہوگا جب اس کی کسی نہ کسی درجے کے اندر کوئی تصویر لوگوں کے سامنے ہو۔ تو یہ جتنی بھی زمانے کی تاریخ لکھی گئی ہے، خواہ مسلمانوں نے لکھی ہے یا غیر مسلموں نے لکھی ہے، جو معلوم اور دستیاب تاریخ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اس زمانے کے اندر جو زمانہ آپ کی دنیا میں تشریف آوری کا ہے، اور جو تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے 650 سال 570 سال بعد کا زمانہ ہے، یہ زمانہ انسانیت کے لیے پریشانی، تکلیف، دکھوں اور ظلم و ستم کے اعتبار سے اپنے عروج کا زمانہ ہے۔ دنیا کے اندر طبقاتی تقسیم اپنی انتہا کو ہے، لوگوں کا ایک طبقہ حکمران سمجھا جاتا ہے، ایک طبقہ غلام ہے، اور جو غلاموں کے طبقات ہیں ان کا کام صرف ان دوسری قسم کے جو انسان ہیں ان کی عیاشیوں کے لیے اور ان کی عیش پرستیوں کے لیے سارا دن جانوروں کی طرح کام کرنا ہے، اور اس کے عوض کے اندر کسی قسم کی کوئی چیز بھی نہ پانا۔ اور اسی طرح عورت مظلوم ہے، اور کمزور جس آدمی کے پاس کوئی قوت نہ ہو، جس کے پاس طاقت نہ ہو، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، جس کے پاس عہدہ اور منصب نہ ہو، اس کی اور تمام کمزوروں کی انتہائی قسم و پرسی کا دور ہے۔ اور اس پر بہت اس کی تفصیلات بیان کی جا سکتی ہیں کہ غلاموں کا سٹیٹس کیا تھا، عورتوں کا کیا تھا، غریبوں کا کیا تھا، کمزوروں کا کیا تھا، چھوٹے قبائل کا کیا تھا، بڑے لوگوں کا کیا تھا، بادشاہوں کا کیا تھا، سرداروں کا کیا تھا۔ تو آپ کو اس کے درمیان اتنا بڑا فرق نظر آئے گا، اتنا بڑا فرق نظر آئے گا کہ یوں لگتا ہی نہیں کہ جیسے یہ سب کے سب ایک ہی انسانیت سے تعلق رکھنے والے گروہ ہیں، لگتا ہے کہ جیسے الگ الگ مخلوقات ہوں، جیسے کہ کچھ لوگوں کے لیے جانوروں کا سا طرز زندگی پسند کیا گیا تھا، اور کچھ لوگوں نے اپنے لیے اس زمانے کی دستیاب چیزوں کے اندر جو بلند ترین سٹیٹس ہو سکتا تھا وہ اس کو انجوائے کر رہے تھے، وہ ان حالات کے اندر زندگی کو گزار رہے تھے۔ اس کی میں اس تفصیل کے اندر نہیں جا پاؤں گا کہ سیاسی حالات کیا رہے، حکمران کون کون سے تھے۔ آپ سیرت کی کوئی بھی کتاب اٹھائیں گے تو اس کے اندر آپ کو اس کی ساری تفصیلات ملیں گی کہ اس زمانے کی حکومتیں کون کون سی تھیں،
جزیرۃ العرب میں کیا صورتحال تھی، اس کے اطراف اور اڑوس پڑوس میں کیا تھی، اس زمانے کی سپر پاورز کون سی تھیں، قیصر اور کسریٰ یعنی روم اور فارس کے اندر کیا صورتحال تھی، باقی انسانی دنیا اس وقت کی صورتحال کیا، وہاں پر کیا چیزیں چل رہی تھی، وہ آپ سیرت کی کسی بھی مستند کتاب کو آپ اٹھائیں تو اس کی تفصیلات وہاں آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی۔ یہ بھی آپ کو پتا ہے اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے، آپ کو مبعوث کرنے کے لیے اللہ پاک نے جس دنیا کے جس خطے کا اور جس شہر کا انتخاب فرمایا وہ جزیرۃ العرب کا شہر مکہ المکرمہ۔ آپ کے آباء و اجداد مکہ مکرمہ میں جو پہنچے ہیں وہ ہمیں جو اس کی تفصیل ملتی ہے اور قرآن پاک سے بہت واضح ملتی ہے تو وہ ہے سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہاں پر تشریف آوری ہے، اور اس کے بعد اسماعیل کا ان کا اسماعیل کو وہاں پر چھوڑ کر جانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی، اس لیے کہ وہ جو عراق کے ایک شہر کے اندر پیدا ہوئے تھے، اور پھر یہ جب ہم عراق کہتے ہیں یا ہم شام کہتے ہیں یا ہم یمن کہتے ہیں اس آج کی 1500 سالہ پرانی تاریخ کے تناظر میں، تو وہ آج کل کی حد بندیاں ضروری نہیں کہ وہ اس طرح ہو، یہ موجودہ علاقے تو خیر ہیں ہی ہیں، لیکن ان ملکوں کی حد بندی اس سے کہیں زیادہ تھی۔ موجودہ ایران کا بہت سارا حصہ اس زمانے کے عراق میں شامل تھا، موجودہ ترکی کا کچھ حصہ اس زمانے کے عراق میں شامل تھا، موجودہ سیریا کا کچھ حصہ تھا، تو اس لیے اس زمانے کا عراق موجودہ عراق سے بہت بڑا تھا، اس زمانے کا شام موجودہ شام سے بہت زیادہ بڑا تھا، بلکہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس دور کا فلسطین، اسرائیل، اردن، لبنان اور سیریا، موجودہ سیریا جو ہے، یہ سارے ملکوں پر مشتمل اس زمانے کا ملک شام تھا۔ یہ بعد میں یہ تقسیم تو زیادہ پرانی نہیں ہے، یہ تو اس تقسیم کو تو شاید 100 برس بھی نہ ہوئے ہوں، یہ تو خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد کے بنے ہوئے ملک ہیں جو 1920-21 کے اندر ہوا۔ تو یہ عبرانی زبان تھی، تو اسماعیل علیہ السلام کو جب وہاں چھوڑ کر گئے، اور پھر آپ نے وہ سارا قصہ سنا ہوا ہے، حج کے بیان کے اندر وہ باتیں آ چکی ہیں کہ جب زمزم نکلا اور زمزم سے وہاں پر ایک تالاب بنا، اور اس پانی کے تالاب کی طرف پرندوں کا رخ ہوا، اور پرندوں کے رخ کو دیکھ کر ایک اور قبیلہ بھی وہاں پر آ کے آباد ہوا جس کو بنو جرہم کہتے ہیں، اس قبیلے کی زبان جو تھی وہ عربی زبان تھی، اور یہ وہ قبیلہ تھا جس کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کی جب وہ بڑے ہو گئے تو ان کی شادی بھی اسی قبیلے کے اندر ہوئی تھی، اور وہیں سے یعنی یہ مکہ مکرمہ کے اندر آل اسماعیل جو آباد ہونا شروع ہوئے تو یہ وہاں سے ان کی تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر واپس فلسطین تشریف لے گئے تھے، کیونکہ ان کو جو نبوت کی ذمہ داریاں تھیں وہ اس علاقے کے اندر ان کی تھیں۔ ویسے بھی یہاں پر تو انسانی آبادی نہ ہونے کے برابر تھی، کافی عرصے کے بعد یہاں پر پھر آہستہ آہستہ لوگ آباد ہونا شروع ہوئے۔ تو یہ مکہ مکرمہ کے اندر آپ کے اجداد کی آمد کا جو یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے تو وہ اسماعیل علیہ السلام سے ہے، اور اس کے بعد کی تاریخ ہے جو سلسلہ بسلسلہ چلتی ہے۔ جو مستند نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نسب کا ہم ذکر کرتے ہیں، آپ کے آباء و اجداد کا، تو اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عدنان تک۔ عدنان آپ کے 21ویں پشت کے دادا ہیں، اور یہاں ان 21 پشتوں کے جو نام ہیں آپ کے والد اور دادا اور پردادا اور اس طرح اوپر 21 پشتوں تک، یہ بالکل مستند طریقے کے ساتھ ثابت ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سلسلہ نسب جب بیان فرماتے تھے تو عدنان تک بیان کیا کرتے تھے، یعنی یہ 21 پشتیں بیان فرمایا کرتے تھے۔ عدنان کے بعد ابراہیم علیہ السلام تک آپ کی پیڑھیاں ہیں، پشتیں ہیں بہت ساری۔ بعض محدثین وہ بھی موجود ہیں تاریخی کتابوں میں، سیرتی کتابوں کے اندر اس کو لکھا گیا، تو بعض محدثین اس کو مستند سمجھتے ہیں کہ عدنان سے لے کر ابراہیم تک بھی جتنے نام ہیں یہ پورے ہیں، لیکن محدثین اور سیرت نگاروں کی اکثریت کا یہ خیال ہے کہ اس میں کچھ نام مسنگ ہیں، کیونکہ وہ زمانے کے اعتبار سے جب اس کو دیکھا جاتا ہے تو اتنی پیڑھیاں پوری نہیں ہوتی بعض اوقات، اس لیے بیشتر حضرات اس میں توقف کرتے ہیں اور اس سلسلہ نسب کو بالکل حتمی اور اوتھینٹک نہیں سمجھتے جو عدنان سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک ہے۔
تیسرا حصہ ہے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک. اس کے بارے میں تو سب کا اتفاق ہے کہ اس کے بارے میں کوئی ایسی مستند تاریخ دنیا کے اندر محفوظ رہ نہیں سکی کہ وہ پورا کے پورا شجرہ نسب جو ہے وہ محفوظ ہو. پتہ چلے کہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کتنے لوگ تھے, کتنے اجداد تھے, اس کی تفصیلات کے بارے میں تو یقینی طور پر یہ بات معلوم ہے کہ اس میں جو کچھ لکھا جاتا ہے وہ پورا نہیں ہے, مکمل نہیں ہے, درست نہیں ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک روایت ہے جس کے اندر آپ اپنے سلسلہ نسب اپنے والد عبداللہ سے لے کر عدنان تک بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ آگے نسب بیان کرنے والے جھوٹ بولتے ہیں. فرمایا کہ وہ اس میں مطلب وہ پورا نہیں ہے جس کو وہ بیان کرتے, مکمل نہیں ہے وہ اس کے اندر. تو یہ آپ کا سلسلہ نسب تھا. اس میں جو نام ہمارے ہاں آپ لوگوں نے عام طور پر سنے ہوئے ہوں گے کہ عدنان کی اولاد کے اندر آگے جا کر ایک شخصیت بڑی مشہور ہوئی ہے جس کا نام قصی ہے, اور پھر قصی کے دو بیٹے عبد مناف اور عبد الدار کے نام آپ نے شاید سنے ہوئے ہوں. یہاں سے دو بڑے مشہور قبیلے قریش کے الگ ہوتے تھے, ایک بنو عبد مناف کہلاتے تھے, ایک بنو عبد الدار کہلاتے تھے. یہ عبد مناف جو تھے ان کے ایک بیٹے کا نام تو آپ میں سے سب نے سنا ہوا ہوگا اور ان کا نام تھا ہاشم. اسی ہاشم کی طرف نسبت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی الہاشمی کہا جاتا ہے, یا بنو ہاشم. آج بھی جو خاندان ان سے وابستہ ہیں, جو پوری دنیا کے اندر جو سادات حسنیہ ہیں یا سادات حسینیہ ہیں, وہ اپنے آپ کو بنو ہاشم کہتے ہیں. اسی وجہ سے کہ یہ ہاشم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے اندر ایک بہت مشہور و معروف شخصیت گزرے. نام تو ان کا عمر تھا لیکن یہ کہلاتے ہاشم. یہ جو ہاشم تھے ان کے بیٹوں کے اندر انہوں نے یہ تجارت کے لیے شام جا رہے تھے. شام کے رستے میں مدینہ منورہ پڑتا تھا اور مدینہ منورہ کے اندر ان کا قیام ہوا جاتے ہوئے. تو وہاں ان کا ایک خاتون کے ساتھ نکاح ہوا اور اس نکاح کے بعد وہ کچھ دن وہاں پر ٹھہرے, اور کچھ دن ٹھہرنے کے بعد جب ان کا سفر ہوا تو وہ بیمار ہو گئے اور اس کے اندر ان کا انتقال ہو گیا. اور یہ خاتون جو تھیں یہ مدینہ منورہ کا ایک مشہور قبیلہ ہے بنو نجار, یہ اس قبیلے سے تھی. اور یہ بنو نجار وہی قبیلہ ہے جس کی بچیوں نے ہجرت کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو ان کی بنو نجار کی بچیوں نے وہ دف لے کر طلع البدر علینا من ثنیات الوداع, وہ جو مشہور نظم ہے وہ اسی قبیلے کی بچیوں نے پڑھی تھی. آپ کے ساتھ ان کی رشتہ داری اس اہل مدینہ کے ساتھ پہلے سے تھی. تو ہاشم فوت ہو گئے اور ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا پیدا ہوا وہاں پر. اور وہ جب پیدا ہوا, جس طرح بعض بچے ہوتے ہیں وہ جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے کوئی سر کے بال پیدائشی طور پر سفید ہوتے ہیں. تو اس بچے کے بھی سر کے بال جو پیدائشی طور پر کچھ بال اس کے سر کے سفید تھے. ان سفید بالوں کو دیکھ کر اس کی ماں نے ان کا نام شیبہ رکھ دیا. شیبہ عربی کے اندر بوڑھے کو کہتے ہیں. تو انہوں نے سے کہا جیسے بچہ چونکہ اس کا سر سفید ہے تو اس کا نام شیبہ. تو یہ بچہ 10-12 سال کی عمر تک مدینہ منورہ میں ہی رہا اپنی ماں کے پاس. ہاشم کے ایک بھائی تھے جن کا نام مطلب تھا, اور یہ مطلب پھر 10-12 سال کا جب یہ بچہ ہوا تو ان کو اپنے بھائی کی نشانی کے طور پر وہاں گئے اور ان کو وہ مدینہ گئے تاکہ اس بچے کو مکہ مکرمہ لے کر آئیں. تو بچے کو انہوں نے باہر ہی مل گیا, مدینہ سے باہر اپنے بھائی کی شکل اس کے اندر ان کو بڑی واضح نظر آئی, قیافے سے اس کو پہچانا. دیر تک سینے سے لگائے رکھا, پھر اسے کہا کہ میں تمہارے والد اور دادا اور تمہارے جو آباء و اجداد کا جو شہر ہے میں وہاں لے کے جانا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ میں ماں سے اجازت لوں گا. تو ماں سے پوچھا, سلمہ نام تھا ان خاتون کا جو ہاشم کی اہلیہ تھی. تو اس نے ان خاتون نے پہلے تو تعامل کیا بچہ دینے کے اندر. جب انہوں نے بتایا کہ یہ کس خاندان کا بچہ ہے, کہا یہ تو خانہ کعبہ کے مجاوروں کے خاندان کا بچہ ہے اور یہ تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے, اور وہاں مکہ مکرمہ کے اندر اس کے خاندان کو اللہ پاک نے بڑی عزت اور بڑا وقار عطا فرمایا, تو میں تو اس کو اس طرف لے کے جا رہا ہوں. تو ان کی والدہ نے اجازت دے دی. تو یہ اپنے 10-12 سال کے بھتیجے کو جب اونٹ پر بٹھا کر مطلب اپنے ساتھ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے تو لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ مدینہ گئے تھے شاید کوئی غلام خرید کر لائے ہیں اپنے سے. اس عمر کے غلام بکتے تھے بازاروں میں اس زمانے میں. تو بس لوگوں نے کہہ دیا اس کو, یہ جو شیبہ تھا اس کو لوگوں نے کہہ دیا عبد المطلب, یعنی مطلب کا غلام.
جو مطلب تو ان کے چچا تھے. تو جب لوگوں نے کہا عبد المطلب تو یہ کہتے رہے ان کے چچا کہ بھائی یہ میرا بھتیجا ہے، غلام نہیں ہے، یہ ہاشم کا بیٹا ہے، میں اس کو لے کر آیا ہوں مدینہ منورہ سے. لیکن جیسے نام ہوتے ہیں چل جاتے ہیں. دیکھیں ہمارے ہاں لوگوں کے کوئی بھی نام چل جاتے ہیں اور وہ بڑا بھی ہو جاتا ہے بندہ اور اس کا وہی نام چل رہا ہوتا ہے آخر کے اندر، اور پھر اس کا اصل نام بیچارے کا گم ہی ہو جاتا ہے، لوگ اس کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں. تو ان کا نام بھی عبد المطلب ہی طے ہو گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی دادا تھے. اور 8 سال تک آپ نے ان کے سائے شفقت کے اندر رہے. 8 سال 2 مہینے 10 دن آپ کی عمر تھی تو آپ کے دادا کا انتقال ہوا تھا. انہوں نے انتقال کے وقت آپ کی پرورش جو ہے وہ حوالے کی تھی اپنے بیٹے کے جن کا نام ابو طالب تھا. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چچاؤں میں سے، یعنی ابو طالب کے 10 بیٹوں میں سے یہ ایک تھے. ان میں سے حمزہ اسلام لے کر آئے تھے ان بھائیوں میں سے جو عبد المطلب کے بیٹے تھے، اور حضرت عباس اسلام لے کر آئے تھے. عجیب بات یہ ہے کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ، یعنی جن لوگوں سے بہت زیادہ پشت پناہی حاصل ہوئی ان میں سے ایک نام حمزہ کا بھی ہے کہ حمزہ کے اسلام لانے کے بعد آپ بڑی تقویت محسوس کرتے تھے مکہ مکرمہ کے اندر. یہ بھی آپ کے چچا ہی تھے. اور جس شخص سے آپ کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچی مکہ مکرمہ کے اندر وہ بھی آپ کے حقیقی چچا ہی تھا، اور اس کا نام ابو لہب تھا. وہ بھی عبد المطلب کا بیٹا تھا. تو 2 بھائیوں کے اندر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کو اتنی بڑی سعادت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق حضرت حمزہ سے تھا، اور جب احد کے اندر حضرت حمزہ شہید ہوئے اور اس کے بعد جس دکھ کا اظہار آپ نے ان کی شہادت کے اوپر کیا ہے کسی شہادت پر آپ نے نہیں کیا. جتنی شہادتیں آپ کے سامنے، آپ کی تینوں صاحبزادیاں آپ کے سامنے فوت ہوئیں، آپ کی اور آپ کے دائیں بائیں آپ کے بڑے قریبی رفقا جن سے آپ کو بہت ہی زیادہ محبت تھی وہ آپ کے سامنے فوت ہوئے. مگر جس دکھ کے کلمات کا اور جس رنج اور جس علم کا اظہار آپ نے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ، جن کو اسد اللہ و اسد رسولی کا خطاب دیا گیا کہ اللہ کا شعر ہے اور اللہ کے رسول کا شعر ہے، ان کی شہادت کے اوپر جو غزوہ احد کے اندر ہوئی تھی اور بڑی افسوسناک طریقے کے ساتھ ہوئی تھی، بڑی المناک طریقے کے ساتھ ہوئی تھی، تو وہ آپ کے چچا تھے. ایک وہ تھے، اور ابو لہب بھی اسی طرح آپ کے چچا تھے. تو ابو طالب کے پاس آپ کی پھر پرورش کا حصہ ان کے پاس ہوا. آپ کی پیدائش جو ہے یہ عیسوی حساب سے کوئی 20 یا 22، مورخین کا اختلاف ہے کیلنڈر کے، اس کی وجہ سے 571 عیسوی بنتا ہے. 571 عیسوی 20 یا 22 اپریل کی تاریخ بنتی ہے. اور یہ اس زمانے کے اندر جو عام طور پر کیلنڈر چل رہا تھا، جو ایک نئی چیز شروع ہوئی تھی، اس کو کہا جاتا تھا عام الفیل. عام سال کو کہتے ہیں عربی کے اندر، اور فیل اونٹوں کو کہتے ہیں. تو وہ جو ابرہہ نے حملہ کیا تھا مکہ مکرمہ کے اوپر، حملہ تو نہیں، حملے کی جو کوشش کی تھی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے کی بات تھی. تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ یکم عام الفیل تھا، پہلا عام الفیل تھا، یعنی ابرہہ کے حملے کا پہلا سال تھا. اس سے ایک باقاعدہ کیلنڈر شروع ہوا تھا، کیونکہ اس واقعے کو بہت بڑا واقعہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس حملے کا دفاع اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت دکھاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے کیا تھا، نہ کسی لاؤ لشکر کے ذریعے کیا. ورنہ ہاتھیوں کے لشکر کے دفاع کے لیے تو کوئی ہاتھی سے بھی زیادہ بڑی مخلوق چاہیے، یا کم سے کم جتنے ہاتھی حملے کے لیے آئے ہوں ان سے زیادہ تعداد کے اندر چاہیے ہوں گے. اور یہ جو عرب جو اس زمانے کے اندر آباد تھے مکہ مکرمہ میں، یہ اپنی زندگی کے اندر جو لوگ ان میں سے سفر جنہوں نے نہیں کیا تھا باہر کا، مکہ میں ہی رہے تھے یا عرب میں ہی رہے تھے، یہ اپنی زندگی میں پہلی دفعہ ہاتھی دیکھ رہے تھے، کیونکہ عرب میں تو ہاتھی ہوتا نہیں تھا، یہ تو وہاں یمن سے لے کر آیا تھا اپنے ساتھ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے. اور تاریخ کیا تھی پیدائش کی، اس میں اقوال ہے مورخین کے، اور جو مستند اقوال ہے جس پر سب سے زیادہ لوگ متفق ہیں جس تاریخ کے اوپر آپ کی پیدائش کی، وہ 9 ربیع الاول ہے. اور دوسرے نمبر پر جو قول بہت مشہور ہے مورخین اور محدثین کے درمیان، وہ 8 ربیع الاول ہے. 12 ربیع الاول کی تاریخ کا قول تو ہے، لیکن جس طرح ایک محدثانہ اسلوب ہوتا ہے کسی چیز کو جانچنے کا، تو اس حوالے سے اس تاریخ کا مستند ہونا اور یقینی ہونا
وہ محدثین، سیرت نگاروں اور مورخین کے نزدیک یقینی نہیں ہے۔ البتہ آپ کی دنیا سے رحلت فرمانے پر کی تاریخ جو ہے اس کے بارے میں بیشتر مورخین کا اتفاق ہے کہ وہ 12 ربیع الاول ہی تھی۔ آپ کی دنیا سے تشریف رخصتی بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی تھی۔ تو یہ 8 کی تاریخ بھی آتی ہے اور 9 کی بھی، یہ 2 تاریخیں سب سے زیادہ ذکر کی جاتی ہیں۔ سیرتی کتابوں میں آپ دیکھیے گا، جو مستند کتابیں سیرت کی ہیں، سب اس بات کو، بیشتر لوگ اس کے اوپر آپ کو سیرت نگار متفق نظر آئیں گے کہ ان 2 میں سے کوئی ایک تاریخ تھی۔ آپ کی پیدائش پر آپ کی والدہ نے جس طرح یہ تو بہت بڑا واقعہ تھا کہ نبی آخر الزماں تشریف لائے ہیں، ان کا انتظار ہو رہا تھا، یہودی بھی انتظار کر رہے تھے، عیسائی بھی انتظار کر رہے تھے، کیونکہ سب کو بتایا گیا تھا ان کی کتابوں کے اندر کہ ایک آخری نبی آئے گا، ان کی علامات بتائی گئی تھی، ان کا کچھ زمانہ بتایا گیا تھا، کچھ علامات سے زمانہ پہچان، کیونکہ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں جس راہب کے پاس تھا تو جب وہ فوت ہونے لگا اور میں اس کے پاس تھا تو میں نے اسے کہا کہ مجھے اب آپ کا تو وقت رخصتی ہے، دنیا سے آپ رخصت ہو رہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کس کے پاس آپ کے بعد میں کس راہب کی خدمت کے اندر رہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اب کسی راہب کی خدمت میں مت رہو، یہ تو وقت آ گیا ہے نبی آخر الزماں کی تشریف آوری کا، اور اب ان کے آنے کا زمانہ ہے، تم جاؤ فلانی جگہ پر، مدینہ منورہ کا اس کو پتہ بتایا، کہا وہاں جا کر ان کا انتظار کرو، وہ پیدا وہاں پر نہیں ہوں گے، پیدا کسی اور شہر کے اندر ہوں گے، لیکن ہجرت کر کے وہ وہاں پر آئیں گے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے سے مختلف اپنے فارس سے نکل کر، وہ تو فارس کے رہنے والے تھے، ایران کے رہنے والے تھے، وہاں سے جو نکل کر مختلف عراق سے ہوتے ہوئے اور شام سے ہوتے ہوئے مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے جو مدینہ منورہ پہنچے تو اسی پیشن گوئی کی وجہ سے پہنچے۔ جن یہودیوں کے اندر انصاف تھا، تھوڑی سی بھی انصاف پسندی تھی، عبداللہ ابن سلام جیسے اور دیگر یہودی علماء جو مشرف بہ اسلام ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انہوں نے گفتگو سنی، آپ کی زیارت کی، آپ کا چہرہ مبارک دیکھا، تو ایسے لوگ اسی وقت پہچان گئے کہ علامات آپ کے اندر ساری کی ساری موجود تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ہمیں کہا گیا تھا کہ وہ آئیں گے۔ اس لیے آپ کی آمد کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ تھا، کیونکہ سید الانبیاء آ رہے تھے، نبیوں کی جماعت پورے انسانوں کے اندر مخصوص چنیدہ اور منتخب جماعت ہوتی ہے، اور آپ اس جماعت کے امام تھے، امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، تو آپ کی والدہ ماجدہ، آپ کی حضرت بی بی آمنہ، آپ کی پیدائش اور اس موقع پر اپنی کیفیات اور جو کچھ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی گود کے اندر، ان کے پیٹ میں کیا چیز آئی اور ان کی گود میں کیا چیز آئی، اس کا ذکر سیرتی کتابوں کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیسے میں نے کیا محسوس کیا۔ بعض مورخین نے اس کے اور سیرت نگاروں نے اس کے کچھ اثرات دنیا پر کیا پڑے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایران کا آتش کدہ فارس کا بجھ گیا تھا، حالانکہ وہ سینکڑوں سال سے آتش پرستوں کی یہ عبادت ہوتی ہے کہ چونکہ وہ آگ کی عبادت کرتے ہیں تو وہ آگ کو بجھنے نہیں دیتے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ان کا معبود ہے، ان کا خدا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آگ بجھنی نہیں چاہیے، یہ تو خدا ہے، تو خدا کو تو ہر وقت رہنا چاہیے۔ تو جو ان کے آتش کدے ہوتے ہیں جہاں پر وہ آگ جلاتے ہیں تو وہاں اتنا آگ مسلسل جلائی جاتی ہے، دن کے 24 گھنٹے اور سال کے 12 مہینے اور صدیوں تک، جہاں جس کا جتنا بس چلتا ہے۔ یہ آتش کدہ جو مدتوں سے، خدا جانے کتنے زمانے سے جو جل رہا تھا، تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ اچانک اس کی آگ بجھ گئی، اور بعض جگہ آتا ہے کہ اس کے کنگرے گر گئے۔ اسی طرح مختلف علامات دنیا کے اندر رونما ہوئی جب وہ مختلف دنیا کے حصوں میں واقعات کو یکجا کیا گیا کہ یہ واقعات کس طرح کیے گئے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے ساتھ بہرحال اس کا ایک تعلق ہے۔ اس کے بعد آپ کی زندگی کے ہم 3 ادوار کریں گے، اور بلکہ اگر اس کو ہم یوں کہیں کہ 4 ادوار ہوں گے، اور اس سے پچھلے دور کو ملائیں تو ہم 5 دور کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایک آپ کی پیدائش سے لے کر نبوت ملنے تک کا زمانہ ہے، اور یہ 40 سال کا دور ہے۔ یہ ایک دور ہے، اس میں آپ کیا کرتے رہے، آپ کے مشاغل کیا تھے اور نوعیت کیا رہی، اس میں کیا چیزیں اس دور کے بارے میں محفوظ ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی، یعنی پیدائش سے لے کر 40 سال تک کا دور ہے۔ اس پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ اس کے بعد نبوت مل جانے کے بعد سے لے کر مکہ مکرمہ میں جو آپ رہے ہیں 13 سال،
ان 13 سالوں کو تین ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے. پہلے 3 سال، درمیان کے 7 سال اور آخری 3 سال. یہ 3 ادوار کی تقسیم اس اعتبار سے ہے کہ پہلے 3 سال آپ نے خفیہ دعوت دی ہے اسلام کی. ابھی آپ کو یہ امر نہیں ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ آپ علن اعلان اسلام کی دعوت دیں. تو 3 سال کا یہ زمانہ ہے جس کے اندر سینہ بسینہ ایک فرد کے ساتھ خفیہ طریقے کے ساتھ اسلام کا پیغام دیا گیا ہے. اور اس دور کے اندر وہ خوش نصیب ہیں جو اس دور کے اندر اسلام لائے ہیں. ان میں یہ بیشتر یہ حضرات عشرہ مبشرہ سارے کے سارے یہ انہی ابتدائی دور کے اسلام لانے والوں میں سے. دوسرا دور ہے اگلے 7 سال کا، جس میں آپ کو اللہ پاک نے کہا تھا کہ فاصدع بما تؤمر، کہ اب آپ اپنی بات کھل کر کہیں، اعلان کریں، جس کے اوپر آپ نے کوہ صفا کے اوپر لوگوں کو جمع کر کے جو پہلا اعلان کیا تھا، جس پر آپ نے کہا تھا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ رہا ہے تو کیا تم لوگ میری بات مانو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سے زیادہ تو سچا مکہ میں کوئی نہیں، تو آپ کی بات ہم کیسے نہیں مانیں گے؟ تو آپ نے کہا کہ پھر میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے. اس پر ابو لہب نے کہا تھا العیاذ باللہ، کہ وہ ایک عربی کا محاورہ ہے یہ کہ کسی کو کہا جائے کہ تم برباد ہو جاؤ تو کہتے ہیں تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں. تو ابو لہب نے کہا کہ تبا لک العیاذ باللہ، کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. الہذا جمعتنا، کہ آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا. اس پر اللہ جل شانہ نے کہا کہ تبت یدا ابی لہب وتب. تو ابو لہب کی اس بات پر جبرائیل امین جواب لے کر اترے آسمانوں سے، اور انہی الفاظ کے اندر، اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ میں، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ برباد تو ابو لہب کے ہاتھ ہو، بلکہ ہو گئے، یہ نہیں کہ ہوگا، ہو گئے اس کے ہاتھ برباد، جس نے میرے حبیب کو یہ کہا اس کی دعوت کے جواب کے اندر. تو یہ 7 سال ہے. پھر 3 سال وہ ہے جس میں مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے آپ نے اطراف کے اندر دعوتیں دی ہیں، جیسے طائف کا سفر فرمایا، مدینہ سے آنے والوں کو دعوت دی. یہ 4 دور ہو گئے. اور 5واں دور ہے جو ہجرت کے بعد کا دور ہے. یہ 10 سال جو مدینہ منورہ کے اندر گزرے ہیں. ان 5 ادوار پر انشاءاللہ آنے والے ہفتوں کے اندر یک کے بعد دیگر انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے، تاکہ ایک منظم اور مرتب طریقے سے سیرت آپ کے سامنے آ جائے. ایک آپ کو اعلان بھی کر دوں جو آپ کے لیے وہ ہوگا کہ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ہماری مسجد میں ہم ہفتے اور اتوار کے دن ویکینڈ کلاسز لگاتے ہیں، جو ہفتے کے دن 5 گھنٹے ہوتی ہیں، صبح 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک، اور اتوار کے دن 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک. الحمدللہ اس کے 4 بیچز، کچھ 2 پاس آؤٹ ہو چکے ہیں، 2 پڑھ رہے ہیں جو پاس آؤٹ ہونے والے ہیں، اور اس کی اب ہم 5ویں بیچ کے داخلے کا اعلان ہم نے اس کا کیا، کیونکہ اس دسمبر کے اندر ایک بیچ جو ہے وہ پاس آؤٹ ہو جائے گا، جو ان کا سال پورا ہو جائے گا. تو اور داخلوں کے لیے 23 نومبر اس کی تاریخ ہے. اور اس میں اگر آپ جو لوگ ویکینڈز کے اوپر، جس طرح ماشاءاللہ اس کے اندر پروفیشنلز آتے ہیں، اس کے اندر تمام شعبہ زندگی کے لوگ، یونیورسٹیوں کے پروفیسرز اس میں آتے ہیں، ہماری مسلح افواج کے افسران اس کے اندر آتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ مختلف ملٹی نیشنل کمپنیوں کے لوگ آتے ہیں، گورنمنٹ آرگنائزیشنز کے مختلف اداروں کے لوگ آتے ہیں، یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں. تو مختلف طبقات کے لوگ جو اپنی دینی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ دین حاصل کرنا چاہیے، اسی لیے ویکینڈز پہ رکھا ہے تاکہ لوگوں کی فراغت کا وقت ہو. ہفتہ اور اتوار کو اس کی کلاسز ہوتی ہیں. اس کے اندر اپلائی کرنے کے لیے 2 صورتیں ہیں. یا تو آپ یہ جو 51 نمبر اسٹریٹ میں ہمارا مدرسہ ہے، ہاؤس نمبر 239 کے اندر، یا تو یہاں پر آ جائیں تو داخلہ فارم لے لیں، یا آپ آن لائن اس کو اپلائی کریں. تو البرہان AL-BURHAN alburhan.org ویب سائٹ ہے، اس ویب سائٹ پر جا کر آپ کو داخلہ فارم مل جائے گا، آپ اسے اپلائی کر سکتے ہیں. یہ تو میں نہیں کہتا کہ پہلے سے میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ بعض لوگ اس کے اوپر تھوڑے ناراض بھی ہوتے ہیں کہ داخلہ ہم محدود دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس متعین نشستیں ہوتی ہیں جتنی جگہ ہمارے پاس مسجد میں. یہاں پر ہم مسجد کے اندر 5 کلاسیں لگاتے ہیں، 2 کلاسیں اس ہال میں لگاتے ہیں، 1 کلاس اوپر کے ہال میں لگاتے ہیں، 2 کلاسیں اس سے اوپر کے ہال میں لگاتے ہیں. تو ہمارے پاس 5 کلاسوں کی جگہ ہوتی ہے. 1 کلاس میں میکسیمم لوگ 30 لیے جا سکتے ہیں. تو یہ جو زیادہ انٹیک ہے ایک سیمسٹر کا وہ 150 ہوتا ہے. اپلائی کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کے اندر سے پھر بہرحال سلیکٹو 150 لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے. 23 نومبر اس کی آخری تاریخ ہے. جو حضرات اس بنیادی علم دین کورس کے اندر جو 1 سال کا ہے اور ویکینڈز پر ہے، اس میں داخلہ لینا چاہیں تو اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.